وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ خطابت کورس کی آج دوسری کلاس ہے۔ جس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، عنوان موضوع ہے خطابت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان کا لفظ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب یہ لفظ بولا جائے گا خطابت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اس خطابت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ پھر اس عنوان کے اندر کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے اور کچھ باتیں عمومی ہیں، اس لیے کہ خطابت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ میں ہی لفظ بتا رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ کریم اس خصوصیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ ایک ہے عالم کا گفتگو کرنا، داعی کا گفتگو کرنا، مبلغ کا کسی بات کو بیان کرنا، اور ایک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا۔ دونوں کی بات میں فرق یہ ہوگا، عام بیان کرنے والا کسی کتاب کا مطالعہ کر کے، کسی بزرگ کی لکھی ہوئی، کسی محقق کی لکھی ہوئی کتاب سے دیکھ کر واعظ و نصیحت کرے گا اور بات کرے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے وما ينطق عن الهوى، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ بات نہیں کرتے، یہ خصوصیت ہے۔ پھر جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول خود اپنی 6 خصوصیات وہ بیان فرما رہے ہیں جو آپ سے پہلے باقی نبیوں کو ملی نہیں، باقی انبیاء کو وہ 6 خصوصیات عطا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 خصوصیات سے نوازا ہے۔ پہلی خصوصیت وہ اس موضوع سے متعلق ہے، اوتیت جوامع الکلم۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے جوامع الکلم۔ کلمات اور جوامع الکلم کے اندر آسان سا فرق یہ ہے، کلمات وہ ہوتے ہیں جتنے کلمات ہوں اتنے ہی معنی ہوں، 10 لفظ ہیں تو ان کے 10 ہی معنی ہوں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظ ایک ہوگا اور اس کے معنی کئی ہوں گے، اس کو جامع الکلم کہتے ہیں، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگلی بات، ہر دور میں سنت اللہ یہ رہی ہے، جب بھی کسی نبی نے دین کی دعوت اور پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، 2 فریق سامنے آتے ہیں، ایک بات کو مانتے ہیں اور دوسرے بات کا انکار کرتے ہیں۔ ان دونوں فریقوں میں سے انکار کرنے والوں میں پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے اعتبار سے اپنے پاس کچھ نہ کچھ ملک دنیاوی اعتبار سے رکھتے ہیں، اور اللہ کا قانون اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، جب بھی کسی نے اپنی دنیاوی فن کے اعتبار سے کسی نبی کو چیلنج کیا ہے تو اللہ نے اس نبی کو بھی اس فن میں ملکہ اور مہارت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا عروج پر چرچا تھا۔ جادوگر اس لیول پر پہنچے ہوئے تھے کہ ہر آدمی ان جیسا طریقہ اپنانے کی کوشش کرتا اور دوسرے والے خصم کو نیچا دکھانے کے لیے جادو کا فن سیکھتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دینے کے لیے، آپ کو باقی جادوگروں پر برتری دینے کے لیے جو بظاہر نقشہ اختیار فرمایا، اس میں یہی تھا، ایک بڑا اژدہا اور سانپ باقی چھوٹے سارے اژدہا اور سانپوں کو کھا گیا۔ دنیا کی نظر میں یہ جادو تھا، حالانکہ یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا معجزہ تھا اور اس میں پیچھے اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی حکمت پر بڑا ناز تھا، جنہیں اپنی ڈاکٹری پر، طبیب اور معالج ہونے پر بڑا انہیں ناز تھا کہ ہم جیسا علاج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دور دراز سے لوگ ان کے پاس علاج اور معالجہ کروانے کے لیے آتے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہی کے مقابل میں ایسا ملکہ دیا، ایسی مہارت دی جو مہارت ان طبیبوں کے پاس نہیں تھی۔ نابینا کو ٹھیک کرنا، مردے کو زندہ کرنا، برس کے مریض کو شفایاب کرنا۔ اب یہ ایسا ملکہ ہے
دنیا کے طبیب ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں نابینا کو آنکھیں دے سکتے نہیں ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے نہیں ہیں، کسی برس کے مریض کو وہ صحتیاب نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو نقشہ ظاہر کیا، بظاہر دیکھنے والے یہ لوگ دیکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کوئی بہت زبردست ڈاکٹر ہے۔ آگے آ جائیں اس موضوع پر، خطابت نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جوامع الکلم وما ينطق عن الهوى، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی بول چال کا طریقہ عطا کیا تھا جو عرب کے بڑے بڑے شاعر، عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور بڑے بڑے نامور ادیب جو اپنے آپ کو کچھ کہلواتے تھے اور جن کا کوئی عرب کے لوگوں میں نام تھا، ان کی شاعری پر، ان کے کلاموں پر، ان کی گفتگو پر، ان کے جتنے بھی لکھے ہوئے کلام، چاہے وہ ادیب کی طرز میں ہوں، ان کی لکھی ہوئی شاعری، چاہے وہ مقفع اور مسجع انداز میں ہو، دونوں طریقوں پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گفتگو کا ملکہ عطا کیا کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر ہوں، ادیب ہوں، خطیب ہوں، لکھنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر ایک کا فن اور ہنر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مات پڑ گیا، اس لیے کہ آقا کی جو فصاحت اور بلاغت بری گفتگو تھی، اس کے سامنے دوسرا کلام لانے سے عرب کے سارے لوگ عاجز آ گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں۔ سورہ حاقہ آپ نے مختلف علماء سے سنا ہوگا، میں اپنے ذوق میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں۔ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں اللہ نے اس میں 3 مضمون بیان کیے ہیں، چوتھا مضمون کوئی نہیں ہے، تفسیریں جتنی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، پورے قرآن کا موضوع 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 ماننے والے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے نبیوں کی بات مانی ان کے حالات، نمبر 5 پچھلے امتیوں میں نبیوں کے وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی بات نہ مانی وہ، اور نمبر 6 احکامات۔ 7واں موضوع قرآن کریم کا نہیں ہے، جتنی بھی دنیا بھر کی آپ تفاسیر اٹھا لیں، پھر اس میں مکی صورتوں میں 3 ہی مضمون ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک عقیدہ آخرت ہے، بعد الموت والا، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اب یہ ایک مشہور عقیدہ ہے، عرب کے لوگ اس کے مخالف تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور اس قسم کے، لیکن جس بات پر میں آپ کو لا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایک واقعہ آپ نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں گھر سے نکلے تلوار لے کر، تفصیلی واقعہ، بین اور بینوئی کو قتل کیا، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن کئی علماء نے لکھا جس چیز نے حضرت عمر کو اسلام کی طرف اس واقعے سے بھی پہلے اسلام کی طرف مائل کیا تھا، وہ یہ واقعہ تھا۔ وہ کیا؟ سورہ حاقہ یہ مکی صورت ہے، اور اللہ کریم نے جہاں مکی صورتوں میں 3 مضمون بیان کیے ہیں، وہاں مکی صورتوں میں اللہ پاک نے یہ طرز بھی اپنایا ہے کہ کوئی شاعر ان آیات کے مقابلے میں آیتیں نہیں لا سکتا، کوئی خطیب اس طرز پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ حاقہ کی، کس کی؟ اور سورہ حاقہ کو آپ تنہائی میں، وقت کم ہے، کبھی غور سے بیٹھ کر دیکھنا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں ایک نقشہ کہتا ہوں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس ترتیب پر چلتے 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 چلتے، چونکہ آخری آیات کا لہجہ ایک طرح کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کان لگا کر سنتا رہا، اور میں نے آخر میں کہا کتنا زبردست شاعر ہے۔ کیا کہا؟ کتنا زبردست شاعر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھی، وما هو بقول شاعر، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر پھر جھوم گئے، کہتے ہیں میں حیران پھر ہوا کہ اتنی دور سے میری بات سن لی، لگتا ہے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جادوگر بھی، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جادوگر بھی ہے۔ تو آپ نے اگلی آیت پڑھی، وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ شاعروں کا بھی کلام نہیں ہے، نجومیوں کا بھی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے جناب رسول اللہ کو ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسا انداز بیاں عطا کیا کہ عرب کے لوگ آپ کے سامنے گفتگو کرنے سے کیا ہو گئے بھائی؟ عاجز ہو گئے۔ لکھتے جائیں، علماء نے لکھی ہیں چند خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں پہلی خصوصیت یہ ہوتی تھی،
جتنی بھی روایات کو آپ اکٹھا کریں گے سب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کرتے، لفظوں کی سمندروں میں غوطہ زن نہیں ہوتے، لفظوں کی ہیر پھیر میں وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل بڑا خطیب ہوا ہے جو ایک سانس میں رٹے رٹائے جملے سنا دے اور سامنے سے ہٹو بچوں کے نعرے لگیں اور پشتو والے کہیں غٹ کافر ملا دے۔ کیا تقریر کی ہے اس نے، ماشاءاللہ زبردست تقریر کیا کی ہے، ہمیں کیا پتا، بس اس نے جو تقریر کی ہے نا، تقریر میں وہ بیچارے نے ایک سانس بھی نہیں لیا، اتنا بھی نہیں روکا کہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، دل پھیپڑے جگر بھی کہتے ہوں گے یا اللہ ہمیں کہاں فٹ کیا ہے تو نے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان میں لفظوں کی تلاش میں آپ زیادہ گفتگو پہ وقت ضائع نہیں کرتے، لفظ تھوڑے ہوتے، آسان سہل انداز میں آپ بات کرتے تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ دوسری جو خصوصیت علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے وہ یہ ہے، فرمایا قلت کلام ہوتا، خیر الکلامی، آگے کیا ہے بھائی، ما قل و دل، یہ خطابت نبوی کا اصول ہے، بات تھوڑی، جامع، آسان، سہل، لفظوں کا انتخاب سادہ، اور ایک عرب کا اصول بھی ہے، بلکہ ایک جگہ میں نے دیکھا روایت میں لکھا تھا کہ آپ تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں۔ میں ایک جگہ درس قرآن میں بیٹھا تھا، آپ کو مثال دیتا ہوں، حقیقتاً مسجد میں ایک مولوی صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر درس دے رہے تھے، میں نے خود مسجد میں ان کا درس سنا۔ اب درس کا انداز سننا، کہتے ہیں ایاک مفعول بہ مقدم، ایاک نستعین اس کے اندر جو ہے وہ فعل فاعل اور فلاں، ایاک ہی سمجھانے کے انہوں نے کہا مفعول بہ، ایاک مفعول بہ مقدم کر دیا اور فاعل کو مقدم کر دیا، مفعول کو حذف کر دیا، یہاں حرف جارہ داخل ہوا اس لیے آخر والا لفظ مجرور ہے، اور حرف جارہ اتنے ہوتے ہیں لہٰذا اس میں سے یہ حروف جارہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ترجمہ یہ ہو رہا ہے۔ ترجمہ بہت ہی آسان ہے، کوشش آدمی یہ کرے مطالعے کے اندر اور اس سے بھی زیادہ آسان الفاظوں کی کوشش کرے، اس ترجمے کو عوامی مزاج پر پیش کرنے کی کوشش کرے، تو سمجھ میں آ رہی بات؟ جلدی تو نہیں بول رہا ہوں میں۔ پہلی چیز کیا بتائی بھائی، لفظوں کی تلاش میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا کہ بھائی ایک کے بعد دوسرا لفظ یہ فٹ کرنا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا یہ، اگر آپ اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وقت بہت ضائع ہوگا، لیکن یہ خطابت نبوی نہیں ہے، یہ آج کی خطابت ہے۔ دوسرا اصول یہ عرض کیا، خیر الکلامی ما قل و دل، بڑے سمندر اور دریا کو کوزے کے اندر بند کر دینا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاصیت تھی۔ میں نے یہ چیز دیکھی رائے گڑھ میں، مولانا جمیل صاحب دامت رحمہ اللہ، رائے گڑھ میں میں نے ان کا بیان سنا جب ہم چلے میں تھے، پورا 1.5 گھنٹے کا بیان حضرت نے کیا، اور 1.5 گھنٹے کے بیان کو 4 جملوں کے اندر انہوں نے محفوظ کر کے دوبارہ خلاصتاً پیش کیا۔ اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے کے اندر بند کرتے۔ یہ مہارت پیدا ہو جائے تو سمجھیں آپ خطابت نبوی کو بھی سیکھ گئے اور دور حاضر کی خطابت کو بھی سیکھ گئے۔ گزشتہ درس میں حضرت استاد جی مولانا علی اکبر صاحب دامت برکاتہم یہی فرما رہے تھے، اپنی تقریر کو، درس کو، بیان کو، کسی کو بھی آپ پوائنٹ پر تقسیم کر لیں، یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، لیکن آپ اس سے بھی آسان انداز یہ اپنا سکتے ہیں، پوری تقریر کو آپ خلاصتاً پہلے تیار کریں تاکہ آپ نے جو سمندر بھری گفتگو کی ہے اس گفتگو کو آپ کوزے میں کیا کر سکیں بھائی، بند کر سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے، جہاں اختصار سے گفتگو کرنی ہو وہاں اختصار سے ہی گفتگو کی جائے، اور جہاں گفتگو تفصیل طلب ہو وہاں گفتگو پھر تفصیل سے کی جائے۔ درس قرآن ہے، بیان ہے، کوئی ایسی آیت آپ نے پڑھی جس میں اشارے ہیں، اب ان اشاروں پر گفتگو ہے تو اشارتاً بات کریں، اور اگر تفصیل سے گفتگو کا موقع ہے پھر آدمی تفصیل سے بات کرے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، عمومی طور پر اختصار و تفصیل کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ کا اپنا خالصتاً بیان ہوگا نا، وہاں اگر درس قرآن بھی ہوگا تو آپ کے پاس 20 منٹ ہوں گے، کم از کم 15 منٹ ہوں گے، لیکن کسی بڑے جلسے میں، احتجاجی مظاہرے میں، کسی تقریب میں، کسی سیمینار میں
اب اسٹیج پر علماء کا ایک جم غفیر ہے، آپ کو کہا گیا بھائی اس کے بعد آپ کی باری ہے، اب آپ کو تو وہ عادت ہے الحمدللہ نحمدہ، اب یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب، 7 منٹ کا خطبہ ہو گیا، وہ پنجاب کا ایک مشہور خطیب ہے، نام نہیں لیتا ہوں، جلدا ولا بلا اور اس طرح کا لمبا خطبہ، پھر وہ شعر سنا رہا ہے طرز پر، اب بھائی وہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے، بھائی یہ موقع ایسا ہے کہ آپ نے اختصار سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھا، اس کو ایک بڑا پروگرام تھا، کئی علماء تھے، اس کو لوگوں نے کہا بھائی اسٹیج سیکرٹری اب اس کے بعد آپ کی باری ہے، اس کے بعد اس نے کہا مجھے تو 5 منٹ اسٹارٹ ہونے پر لگتے ہیں، تو کہا میں بس اس مولوی صاحب کو بیان کی دعوت دے رہا ہوں، آپ اسٹارٹ ہو جاؤ، جیسے یہ بیان ختم کریں بس آپ نے گیئر لگانا ہے اور گاڑی کو چلتے کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اسٹارٹ پہلے سے ہو جاؤ، آئل وائل سب آپ کا سیٹ ہو جائے، پہلے سے ہر چیز انجن ٹائٹ ہو، ایسا نہ ہو آپ 5 منٹ اسٹارٹ ہو، ٹوٹل ٹائم ہی آپ کے پاس 5 منٹ ہے۔ تو اختصار کا موقع ہوتا ہے، بڑی نشست ہے، کئی علماء نے گفتگو کرنی ہے، اور ہم یہاں خطبے ہی اتنا لمبا خطبہ پڑھتے ہیں کہ ہم سننے والا حیران ہوتا ہے کہ یار اس کے بعد لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ خطابت کا اصول ہے کہ اب موقع مختصر کا ہے تو گفتگو کیا کریں بھائی، مختصر کریں، لازمی نہیں ہے کہ جتنا مطالعہ آپ نے کیا اس کو جھاڑ دیں لوگوں پر۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے جب ہم نئی نئی خطابت سیکھتے ہیں، نیا نیا جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ اندر جنون ہوتا ہے کہ میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں نا، ساری کتابیں جب تک عوام کو گھول کر نہیں پلانی اس وقت تک ممبر کی بھی جان نہیں چھوڑنی، مصلی کی بھی جان نہیں چھوڑنی، لوگوں کی بھی جان نہیں چھوڑنی۔ تو جہاں تفصیل کا موقع ہو وہاں تفصیل، اور جہاں اختصار کا موقع ہو وہاں اختصار سے کامل۔ چوتھی بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی آسان ہوتی، اتنی سادہ لفظوں میں ہوتی، اتنے زبردست انداز کے طریقے کے ساتھ ہوتی، اگر کوئی آدمی اس کو یاد کرنا چاہتا تو دوران مجلس وہ اس گفتگو کو یاد کر لیتا۔ اور یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ اگر آپ بھی تجربہ کرنا چاہتے تو آپ کسی دن درس سنیں مدینہ مسجد میں، اور ہمارے استاد محترم مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، 70 سال کا بوڑھا جو سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے، وہ جب رات کو درس قرآن سنتا ہے، مسجد سے جب وہ باہر نکلتا ہے، اگر آپ اس سے سننا چاہیں گے تو جتنا درس حضرت نے دیا ہے وہ لفظ بلفظ آپ کو سنا دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کا درس کا انداز اور طریقہ کار یہ ہے، بوڑھا بھی سمجھے، بچہ بھی سمجھے، جوان بھی سمجھے، ان پڑھ بھی سمجھے، پڑھا لکھا بھی سمجھے، عالم بھی سمجھے، غیر عالم بھی سمجھ رہے ہیں؟ درس کا مقصد، بیان کا مقصد تو یہی ہے سامنے والے کو بات سمجھ آ جائے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری علمیت ان کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی، کوئی یاد کرنا چاہتا یاد کر لیتا، لفظوں کو گننا چاہتا ان لفظوں کو گن لیتا۔ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے یہ سبق آنے والے خطباء اور علماء کو دینا چاہتے تھے کہ تم اگر اپنے مشن اور کاز کو دیر پا لمبا کرنا چاہتے ہو اور اپنی آواز کو دنیا میں پھیلانا اور پہنچانا چاہتے ہو تو اس طریقے کو اپنانا، ورنہ جوشیلی خطابت، سریلی خطابت، ہٹو بچوں کے نعرے، یاد رکھو آپ میں سے کئی مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، سبھی زیادہ ہیں، یہ ایک عرصے تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عرصے تک ہٹو بچو ہوتا ہے، ایک عرصے تک ہو ہا ہوتا ہے، جوشیلی باتیں لوگ سنتے ہیں، سریلی باتیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے، کہا اگر آپ اس دور میں عطا اللہ شاہ بخاری بنو گے یا ابو الکلام آزاد کے لہجے میں تقریر کرو گے تو لوگ کہیں گے یہ لطیفے سنا رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا سنا رہا ہے؟ لطیفے سنا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے وہ مشکل ترین مسجع مقفع اشعار سے بھری ہوئی، قرآن و سنت سے بھری ہوئی خطابت آج کے دور میں اگر آپ کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ سنانے والا کیا سنا رہا ہے بھائی؟ لطیفے۔ تو اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور اقوال سے ہمیں ملتا ہے۔ پانچویں بات بہت قابل غور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ اتنی آواز سے بات کرتے سامنے والے سامعین اس کو آرام سے سنیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر، رگوں کو تر کر کے
لال، سرخ، پیلا، نیلا. جب آدمی اسٹیج سے نیچے اترے تو 3 آدمی کہیں یہ بندہ وہی ہے جو اسٹیج پہ چڑھا تھا یا کوئی اور ہے، بدل گیا. ہاں، چڑھتے وقت تو آدمی جو ہے وہ دودھ کی طرح، اترتے وقت سیب کی طرح سرخ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ جوشیلی تقریر اور رگوں کا سرخ ہونا، یہ بموں کا ایسے پھٹا ہوا ہونا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی خاندانی جھگڑے کے لیے. گلے پھاڑ پھاڑ کر، چیخ چیخ کر تقریر کرنا، یہ خطابت کا طرز نہیں ہے. اچھا جی، چھٹی چیز، یہ ایک بخاری میں بھی روایت ہے اور یہ مشکل کام ہے، آج کے دور میں اس کو سیکھنا ضروری ہے. خطیب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز یہ تھا، آپ مشکل ترین مسائل کو بڑے آسانی سے حل کرتے تھے اور گفتگو کے اندر ایسا ذوق پیدا کرتے، سننے والا ہر لفظ کے بعد دوسرے لفظ کو سننے کا متمنی ہوتا اور یہ سوچتا کہ آپ اس بات کے بعد آقا کیا فرمائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس بات کی طرف آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، ترمذی میں حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا 2 نعمتیں کیا ہیں؟ بولو بھائی، ٹائم کم ہے، میں نے پشاور تک جانا ہے، ابھی تو ہم سندھ بھی کراس نہیں کیا. 2 نعمتیں، بولنے والی زبان لسان نبوت ہے، سننے والی زبان، سننے والے کان، بیٹھا ہوا مجمع، سامنے سننے والے لوگ، انہیں رسول اللہ کے صحابہ کہا جاتا ہے. ایسے لوگ جن کی اوقات کی، کردار کی، افعال کی، سجدوں کی، نمازوں کی، قول فعل کی، معاملات کی، سفر کی، حضر کی، تقوی کی گواہی خود رب کریم نے دی ہے. اور فرمایا ہم نے ان کو ہر موقع پر آزمایا، چیک کیا، کبھی بدر میں تڑپتے ہوئے، احد میں زخم کھا کر، حنین و خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر، رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی جانوں کے، شہداء کے لاشیں اٹھا کر، حمزہ کا مسلح کیا ہوا جسم اٹھا کر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپتا ہوا مکے میں دیکھ کر، بلال کو گلیوں میں گھسیٹا ہوا جاتا دیکھ کر، سمیہ کو 2 ٹکڑے ہو دیکھ کر، زنیرہ کو برچا لگتے ہوئے دیکھ کر، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر، عبداللہ بن مسعود کو پتلی پنڈلیوں کا تانا ملتے ہوئے دیکھ کر، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں ابو جہل کو جہنم واصل ہوتے ہوئے دیکھ کر، یہ سارا نقشہ دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کی ایک ایک لمحے کی گواہی خود قرآن کریم نے دی، اور اس کا آخری اتم اور انتہائی نتیجہ یہ نکلا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کے نبی فرمانے لگے نعمتان، 2 نعمتیں. پھر فرمایا مغبون فیہما کثیر، ان 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار. اب بتاؤ، جب آپ نے فرمایا 2 نعمتیں، صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. 2 نعمتیں مغبون فیہما، اکثر لوگ ان سے غفلت کا شکار ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، انتظار ہے کہ اللہ کے نبی بتائیں گے کہ اگلی نعمت کون سی ہے، پھر اس سے اگلی کون سی ہے. صحابہ اس تشویش میں پڑ گئے، اس جذبے سے متمنی ہو گئے کہ اللہ کے نبی اب اگلا جملہ کیا فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الصحہ، پہلی نعمت وہ صحت کی ہے، دوسری نعمت وہ فرصت کی. یعنی یہ کلام کا ایسا طرز ہے جس نے مشکل ترین مرحلے سے نکال کر لوگوں کے بات کے رخ کو اپنی طرف پھیر دیا. اب ایک مسئلہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا تو زیادہ مہاجرین کو دیتے. کس کو دیتے؟ انصاری صحابہ کو کم ملتا. اب انصاری صحابہ نے شکوہ کیا، یہ شکوہ کیا کہ ہمیں مال غنیمت کم ملتا ہے، مہاجرین کو زیادہ ملتا ہے، قربانیاں ہم نے دی، جب یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو گھر ہم نے دیے، ٹھکانے ہم نے دیے، رہائش ہم نے دی، بیویوں کو طلاقیں دے کر ایک ایک ان کے نکاح میں دی، گھر ان کو دیے، کاروبار آدھے کر کے ان کو دیے. جب بھی مال غنیمت آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ترجیح کس کو دیتے؟ کس کو؟ مہاجرین کو. اب یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی مجلس بلائی اور آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں میری گفتگو کو سنو. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تم گمراہ تھے. انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں ہدایت دی. کیا دی؟ ہدایت. فرمانے لگے یا رسول اللہ جی ہاں. آپ نے اگلا جملہ فرمایا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا خون پینے والے تھے، جان لینے والے تھے.
اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا شیر و شکر بنایا، ایک دوسرے کی الفت دل میں پیدا کر دی۔ انصاری صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تم فقیر تھے، جس پر انہیں مان تھا نا کہ ہم نے مہاجرین کو دیا، اللہ نے تمہیں غنی اور مالدار کیا۔ تو انصاری صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں۔ اب دیکھو 3 جملے ہوئے، کلام سننے میں تشویش بڑھ رہی ہے کہ نہیں جی؟ اگر یہ اب آپ کو بھی انتظار ہے کہ اگلی بات اللہ کے نبی کیا کہیں گے، اور پھر جن کو مخاطب میں ایک مثال دیتا ہوں، باپ اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھائے اور کہنے لگے بھائی آج عشاء کے بعد آپ نے جلدی گھر آ جانا ہے۔ اب باپ بیٹھا ہوا ہے، بچے آ گئے، کہنے لگے ابا جی بچوں تمہیں معلوم ہے تمہارا وجود ہی نہیں تھا، میرا نکاح ہوا، حلال طریقے سے تمہاری پیدائش ہوئی، تم پتہ ہے اتنے چھوٹے سے تھے پھر تم بڑے ہوئے۔ اب بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں ابو آگے کیا کہیں گے، پھر تمہیں پالا پوسا، فلاں ادارے میں تم نے تعلیم حاصل کی، میں نے اتنی مشقتوں سے تمہیں پڑھایا لکھایا، وہ کہے گا جی ہاں، پھر تمہاری شادی کروائی، وہ کہے گا جی۔ اس تفصیل کے بعد ہر لفظ کے بعد اگلے جملے کا سننے والا کیا ہو رہا ہے بھائی کہ اگلا جملہ کیا آئے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ 3 باتیں کی، انصاری صحابہ حیران ہو گئے۔ آپ نے پھر کلام کا رخ اور پھیر دیا، آپ نے فرمایا اچھا اللہ اکبر، کہنے لگے جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا، مکے والوں نے میری تکذیب کی، تم نے مجھے قبول کیا، تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ اب اللہ کے نبی نے کلام کا رخ بدلا، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب مکے والوں نے میرا انکار کیا، تم نے میرا اقرار کیا، تم مجھے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کہ آپ کی وجہ سے ہمیں مالداری تو ملی، ہمیں الفت تو ملی، محبت ملی، ہدایت ملی، لیکن ایک سوال ہمارا بھی ہے کہ آپ کو مکے والوں نے جھٹلایا، انکار کیا، ہم نے آپ کا اقرار کیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم یہ سوال کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آپ کو لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، بے ٹھکانہ کیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یہ سوال بھی تو ہو سکتا تھا۔ انصاری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا، کہنے لگے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، یہ سوال بھی ہو سکتا تھا۔ تو انصاری صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے مجمع پر سکتہ طاری کیا کہ لوگ حیران ہیں کہ اللہ کے نبی بولنا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن آقا تو وہ مسئلہ حل کر رہے تھے، وہ تشویش حل کرنا چاہتے تھے، وہ اعتراض کو بڑے مجمع کے اندر انصاری صحابہ کو ان کے دل کو جیتنا چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر جو شبہ تشویش ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرا تم سے یہ سوال ہے، کہیں سے بہت بڑا بکریوں کا، اونٹ کا، مال غنیمت کا ریوڑ آ جائے اور وہ لوگ لے کر چلے جائیں، وہ تقسیم کیا جائے مہاجرین میں، باقی صحابہ میں، اور اللہ کا نبی تمہارے ساتھ چل پڑے، تو پھر تمہاری کیا اس وقت خواہش ہوگی؟ اللہ کے رسول کے جملے کو سننے کے بعد انصاری صحابہ سمجھ گئے نبی کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ آخر میں جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر چلے جائیں، تمہیں اللہ کا نبی مل جائے تو تمہاری کیا خواہش اور تمنا ہوگی؟ سارے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے رضینا رضینا رضینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، ہم اللہ کی اس تقسیم پر۔ اب مسئلہ حل ہو گیا نا، ان سے مقدمہ منوا لیا۔ اب آپ نے وجہ بتائی کہ مکہ والوں کو، ہجرت کرنے والوں کو زیادہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو ان کو مؤلفت قلوب کے طور پر انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، سختیاں برداشت کی ہیں، مزید ان کے ساتھ یہ تعلق، یہ رویہ برتنا وہ اس لیے ہے تاکہ ان کا دل مزید اسلام کی طرف مائل ہو کہ ہم نے نبی کے ساتھ گھر چھوڑا، بیویاں چھوڑی، وطن چھوڑا، رشتہ داری چھوڑی، تعلقات چھوڑے، معاملات چھوڑے، تجارت چھوڑ کر، مکہ کا ساز و سامان چھوڑ کر صرف قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مدینہ کی طرف ہم نے ہجرت کی ہے۔ اس کے باوجود بھی سارا معاملہ انصار کے ساتھ ہو رہا ہے، مہاجرین کو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا طریقہ اپنایا کہ مہاجرین خوش ہو جائیں، انصار کو ایسی تسلی دی ان کے دلوں میں شبہ پیدا ہونے والا ختم ہو جائے۔ گفتگو کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ کتنے سہل انداز میں، بہترین انداز میں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں
آپ کو اگر مجھ سے مسئلہ تھا تو ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتے ہیں، باقی لوگوں سے کیوں باتیں کر رہے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک اتنا بڑا آپ نے پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف، اس کے کان بھر رہے ہو، اس کے کان بھر رہے ہو، فلاں کے کان میں باتیں کر رہے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ اب اللہ کے نبی نے ایسی ترتیب سے ان کو بتایا تاکہ انہیں پچھلی عادات کا بھی پتہ چلے کہ پہلے ان کی حالت کیا تھی، اب پتہ چلے کہ اب ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور پھر تیسرا جملہ سمجھا دیا کہ تمہارے پاس تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے نبی کی ذات مبارک وہ تمہارے درمیان ہے، یہ مال غنیمت یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ اگر مکے والوں کو ملتی ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ اسلام پر جمتے۔ سمجھ آئی؟ ساتویں چیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیاں ایسا ہوتا، علماء نے لکھا ہے آپ گفتگو میں وقفہ دیتے۔ کیا دیتے؟ وقفہ، بات کرتے کرتے درمیان میں اسٹاپ آتا، وقفہ ہوتا۔ دیکھو قرآن کریم میں بھی رکوع لگے ہوئے کہ نہیں؟ جی ہے یا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان سا مطلب سادہ سا عرض کرتا ہوں، امام کے لیے، نماز پڑھانے والے کے لیے سب سے زیادہ سہولت یہ ہو کہ بھائی جب وہ تلاوت کرے تو رکوع سے رکوع پر ختم کرے، تاکہ جب وہ رکوع کرے تو ایک مکمل معنی اور مفہوم پر بات ختم ہو پھر رکوع کرے۔ یہ ایک مطلب ہے، اور بھی بہت سارے مطالب ہیں۔ تو آدمی جب بات کرے تو بات کے درمیان وقفہ ہو، ایسا نہیں ہے اس کا بٹن اسٹارٹ ہو گیا ہے بس وہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، درمیان میں ذرہ برابر نہ وقفہ ہے نہ رکاوٹ ہے، نہ کسی کو پوچھنا ہے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں بھائی چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ یہ تبلیغ والے ہمارے بھائی بار بار نہیں کہتے بھائیو دوستو بزرگوں، بھائیو ہر 5 منٹ گفتگو کے بعد بھائیو دوستو اور بزرگوں، ہمارے راوڑ کے اکابرین بھائیو دوستو اور بزرگوں، تاکہ وہ جو ساتھ میں سویا ہوتا ہے وہ بھی جاگ جائے اور کلام کے دوران مضمون مبذول ہونے والی توجہ دوسری طرف جا رہی ہے وہ واپس آ جائے، اور گفتگو کے اندر وقفہ ہو، آہستہ آہستہ بات ہو، تاکہ سننے والا بات کو کیا کر سکے بھائی؟ سمجھ سکے۔ 8ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیاں، انداز گفتگو، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی آپ اپنی بات سمجھانا مقصود ہوتا، دوسروں پر اپنی بات کو جھٹلانا مقصود نہیں ہوتا، دوسروں کو بڑے بڑے عرب کے بلغاء، ادیبوں کو، شاعروں کو، فصاحت بری زبان والوں کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس ترتیب اور اس انداز میں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لہجے میں گفتگو کرتے جس سے ذرہ برابر بھی یہ محسوس نہ ہوتا کہ سامنے والے کو آپ نیچا دکھا رہے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں بیان کر رہے تھے، تو ایک نواب صاحب کا حضرت سے بڑا تعلق تھا، تو وہ مسجد کے باہر سے گزرا، اس کی نظر اندر مسجد پر پڑی، حضرت ممبر پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے ارد گرد ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، جمع غفیر لوگوں کا۔ تو انہوں نے دور سے کہا کہ بھائی جہاں پر شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، جہاں پر شہد ہوتا ہے وہاں، میرے جیسا کوئی ہوتا میں کہتا ظاہر سی بات ہے میں تو بڑا خطیب ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لوگ ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں، ہماری تو جلدی سے ہوا بھر جاتی ہے نا۔ وہ بڑے تھے، تربیت یافتہ تھے۔ اب اس جملے کے اندر ایسا جملہ ہے، اگر اس پر آدمی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، جانور جو ہے وہ منہ سے پھولتا ہے، کھاتا ہے تو اس کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا ہے۔ فرمایا انسان کان سے پھولتا ہے، انسان کان کے رستے سے یہ پھولتا، او ہو ذو خزشی، میں بھی کچھ چیز ہوں۔ تو خیر حضرت نے جب وہ جملہ سنا، اس نے کہا جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں، تھک گئے آپ، وہاں مکھیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی تمہیں مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا، یہ شہد بھی تو مکھیاں ہی بناتی ہیں۔ شہد کون بناتا ہے؟ اگر آپ سب نہ آتے تو یہاں ہم بیٹھ کے بات کرتے، آپ سب جمع نہ ہوتے یہاں اور دیگر علماء اگر بات کرتے، یہاں علماء کو بٹھانے پر آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں اور آپ بھی آ جاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا شہد بھی تو مکھیاں ہی بناتی ہیں نا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، جو شہد بنتا ہے وہ بھی کون بناتا ہے؟ مکھیاں۔ اچھا جی،
9ویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی، اس گفتگو کا طریقہ ایسا ہوتا، گفتگو کے اختتام پر، مجلس کے برخاست ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس مجلس کی گفتگو کو ختم کرتے، کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی سوال باقی نہ رہتا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مجلس میں کوئی کھانے کی چیز آ جائے تو آدمی جو مہمان ہو یا جو مجلس کا امیر ہو وہ اس کو شروع کرے تو مجلس میں کہاں سے، دائیں ہاتھ سے یا بائیں طرف سے؟ پینے کی کوئی چیز آئی، کھانے کی چیز آئی، اب اس کو تقسیم کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ کہاں سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ لیکن اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، مسئلہ سمجھانے کی نیت سے، بائیں طرف بڑی عمر والا ہو، علم میں بڑا ہو، مرتبے میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، کوئی جاہل اور جٹ ہی کیوں نہ ہو، اور دائیں طرف جو ہے وہ کم عمر بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ جی جی دائیں والے کتنے ہاتھ کا؟ مسئلہ میں سمجھانا مقصود ہے۔ کون کہتا ہے دائیں طرف سے اور کون کہتا ہے بائیں طرف سے؟ اب سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ دیگر کئی صحابہ موجود ہیں۔ اب ایک دائیں طرف ایک صحابی ہے کم عمر نوجوان، اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار و غار و مزار، آپ کا رفیق و حضر و سفر سیدنا صدیق اکبر، تمام انبیاء کے بعد افضل البشر اور تمام صحابہ کا امام۔ اب پینے کا کوئی مشروب لایا گیا، کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا۔ اب پینے کے بعد اصول کیا ہے؟ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ دائیں طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیالے کو ہاتھ میں پکڑا اور اس بچے سے کہا کہ بھائی اگر آپ کی اجازت ہو پیالہ صدیق اکبر کو دے دوں۔ کیا کہا؟ پیالہ۔ اور اس میں شرم کی بات بھی نہیں، ہمارے ہاں لوگ کسی کو چھوٹے کو بھی مل جائے تو کہتے ہیں زو کو غٹ یما، میں تو بڑا ہوں، مجھے تو ٹرخایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ تو آپ نے دو مسئلے سمجھائے، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو پیالہ صدیق اکبر کو دے دوں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اصول اور ضابطہ تو یہی ہے، صدیق اکبر ہم سارے صحابہ میں افضل ہیں، امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن آپ کے جھوٹے پر ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ پیالہ آپ کے لبوں سے لگا ہے، صدیق اکبر کا پاؤں کے نیچے لگنے والی خاک ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا سرما، لیکن آپ کا جھوٹا سب سے افضل ہے، لہٰذا یہ میں خود پیوں گا۔ جب صدیق اکبر کی باری آئے گی ان کو دے دیں، جب صدیق اکبر کی باری آئے گی پھر ان کو۔ اب دیکھو، اگر آپ ڈائریکٹ یہ پیالہ حضرت صدیق اکبر کو دیتے تو مجلس میں ابہام پیدا ہو جاتا کہ یا رسول اللہ، اصول آپ نے ہی بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ کی فضیلت ہے، دائیں طرف سے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے، آپ نے پیالہ بائیں کو دے دیا۔ اب اس حدیث پر دلیل انزل الناس مراتب، اس حدیث پر، اس بات پر دلیل کیا ہے؟ انزل الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک سائل آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، کہا مسافر ہوں، اور راتوں کو ایسے ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے اور رات کو اندھیرا ہوتا، آج سے کئی سو سال پہلے۔ اس نے کہا میں سائل ہوں، کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ نے باندی سے، غلام سے کہا اس کو کسی برتن میں، شاپر میں کچھ چیز ڈال کر دے دو، یہ جاتے جاتے کھا لے گا۔ کچھ دیر گزری، ایک اور سائل آیا، دروازے پر دستک ہوئی، جی کچھ نوجوان ہیں، مسافر ہیں، فلاں علاقے کے قاضی ہیں اور ہم سفر پر جا رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہوا، لہٰذا کچھ چیز کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی سے کہا باہر نکل کر ان کے ہاتھ دھلواؤ۔ کیا کرو؟ ہاتھ دھلواؤ، اس کے بعد ان کو کھانا دسترخوان پر پیش کرو۔ جب وہ مسافر، وہ جماعت کھانا کھا کر چل پڑی، اس باندی نے، اس غلام نے سوال کیا، اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، پہلے والا بھی مسافر تھا، اس کو آپ نے کھانا دیا اور چلتا کیا، اس کے پہلے ہاتھ دھلوائے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دسترخوان لگوایا، پھر کھانا اس کے سامنے رکھا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ نے نبی کا فرمان مبارک نہیں سنا، انزل الناس مراتبہم۔ پہلے والا کہنے لگی عام مسافر تھا، اس دوسرے کا کہا تعارف پہلے سے ہو چکا، فلاں علاقے کا قاضی ہے، اگر آپ اس کو کھانا یوں لفافے میں دے دیتی تو یہ کھانا کھائے بغیر چلے جاتے۔ ان کے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو کھانا دسترخوان پر دیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے دونوں باتیں بتا دی،
ایک اصول بتا دیا کہ ہمیشہ تقسیم کہاں سے کرنا ہے؟ دائیں طرف سے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا دیا مجلس میں کوئی صاحب فضیلت علم والا بائیں طرف موجود ہو تو پھر دائیں طرف والے سے اجازت بھی لے لینی چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے جھوٹے کا مسئلہ کیا ہو گیا بھائی؟ ختم ہو گیا، اس لیے کہ جہاں رسول اللہ کا جھوٹا مبارک ہے وہ فضیلت تو باقی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اب مسئلہ یہ ہے کم عمر آدمی دائیں طرف بیٹھا ہو اور علم والا مرتبے والا بڑی عمر والا سفید ریش بوڑھا بزرگ والد وہ بائیں طرف بیٹھا ہو، پہلے اس بائیں والے آدمی کو وہ چیز دی جائے اور پھر دائیں طرف سے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان، انداز گفتگو اور آپ کا کسی مجلس سے بیان کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا جب مجلس برخاست اور ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی شبہ، کوئی اعتراض باقی نہیں ہوتا۔ ہم بھی اس کو سیکھیں، اپنی گفتگو کو مزین کریں، خوبصورت بنائیں۔ اگر ایک بات کریں تو اس پر اپنے پاس اتنے دلائل تیار کریں کہ ہم اپنی مجلس میں سننے والے سامعین کو وہ ساری باتیں نہیں، کم از کم اس میں سے 3 باتیں سمجھا لیں جس میں اتنا ہو جائے کہ اس کے ذہن میں آنے والے اشکالات اور سوالات کیا ہو جائے بھائی؟ ختم ہو جائے۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 9۔ 10ویں اور آخری بات، 10ویں اور آخری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا طریقہ یہ تھا آپ اپنے کلام میں بات کو 3 دفعہ دہراتے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، اس لیے کہ آپ بار بار سارے ماشاءاللہ اکابر بیٹھے ہو، کتابوں میں اسباق کے شروع میں علماء سے تمہیدی گفتگو میں سنا ہوگا جب کتاب شروع ہوتی ہے کہ طلبہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں بھائی؟ 3 قسم کے۔ ایک بہت زیادہ ذہین ہوتے، دوسرے ایک ذہین اتنا ذہین ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے مطالعہ کر کے آتا ہے، استاد کا سبق سنا تو اور ازبر ہو گیا۔ دوسرا کم درجے کا ذہین ہوتا ہے، وہ استاد کا سبق سنتا ہے، مزید تھوڑی کوشش کرتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ تیسرا تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، وہ استاد کا سبق سنتا ہے، تکرار مطالعہ آپس میں ایک دوسرے کو سننا اس سے اس کو ازبر ہو جاتا ہے۔ عوامی لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بہت زیادہ علماء کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، دینی مجالس میں بیٹھتا ہے اور ذہانت بھی ہوتی ہے، جب آپ گفتگو کریں گے تو اس کو پہلے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا درجہ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بیچارے کن ذہن ہوتے، اتنی دینی مجالس میں، محافل میں، تبلیغی جماعت میں، خانقاہوں میں بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ایک گفتگو کو 2 سے 3 مرتبہ کریں گے تو وہ بھی آپ کی بات کو سمجھ جائے گا۔ جب ایک جملہ آپ 3 دفعہ دہرائیں گے اور سامنے والے مخاطب سے پوچھیں گے بھئی بات سمجھ میں آ گئی، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا ذہین بھی سمجھ جائے گا، درمیانے طبقے کا آدمی بھی سمجھ جائے گا اور کن ذہن آدمی بھی کیا ہوگا؟ سمجھ جائے گا۔ 3 دفعہ کہنے سے اگر آپ نے 10 باتیں ایک نشست میں کی ہیں، کم از کم آپ کی باتوں میں سے وہ 3 باتیں بھی یاد کر لی تو وہ ان 10 باتوں کا کفارہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ یہ مختصر سی ٹوٹی پھوٹی بے رب باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان صفات کو اپنانے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب ہے۔ یہ چاہیے ہو تو لے، کوئی سوال ہے؟